تفسیر دیکھیے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اگر کبھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں تو ان دونوں کو اف مت کہہ، اور نہ انہیں ڈانٹ، اور ان سے بہت کرم والی بات کہہ۔ پچھلی آیت میں شرک سے منع فرمانے کے بعد صرف اپنی عبادت کی تاکید کے لیے لفظ قضا استعمال فرمایا، جس میں انتہائی تاکید پائی جاتی ہے، کیونکہ فیصلہ قطعی ہوتا ہے اور وہ بدلا نہیں جاتا۔ چنانچہ فرمایا قضا یعنی قطعی حکم، اور فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی صرف اس کے بندے بن کر رہو، غیبی قوتوں کا مالک صرف اسی کو سمجھو، اسی سے مانگو، انتہائی درجے کی محبت اور خوف کے ساتھ انتہائی عاجزی صرف اس کے لیے اختیار کرو۔ تمہارے دل، زبان اور جسم کے ہر حصے کا اس طرح کا فعل، مثلاً قیام، سجدہ، رکوع اور قربانی، بلکہ پوری زندگی ایسی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احساناً امر احسینوا کا مصدر ہے جو تاکید کے لیے ہے اور امر کی جگہ آتا ہے۔ اس کے ساتھ امر کا لفظ ذکر نہیں ہوتا، مگر مراد امر تاکیدی ہوتا ہے، یعنی والدین کے ساتھ بہت نیکی کرو۔ اما اصل میں ان ما ہے، ما شرط کی تاکید کے لیے ہے، یعنی اگر کبھی۔ ان آیات کے نزول کے وقت نبی کریم علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں فوت ہو چکے تھے۔ ان دونوں یا ایک کا بڑھاپے میں پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ بظاہر نبی کریم علیہ السلام کو حکم دینے کے باوجود اصل حکم ہر شخص کو ہے۔ ماں باپ خواہ بوڑھے ہوں یا جوان، ہر حال میں ان کا ادب کرنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا فرض، اور انہیں جھڑکنا گناہ ہے۔ مگر چونکہ بڑھاپے میں خدمت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے، اس لیے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر صرف اپنی عبادت کی تاکید کے ساتھ والدین سے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان سے حسن سلوک کو لازم قرار دیا ہے، خواہ وہ کافر اور مشرک ہوں، بلکہ اگرچہ شرک و کفر کی دعوت بھی دیتے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم عنف ثم راغم عنف ثم راغم عنف، اس کی ناک خاک آلود ہو،
اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنۃ، جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ان دکا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم والدین کے پاس تھے اور ان کے محتاج تھے، اب وہ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے تمہارے پاس اور تمہارے محتاج ہیں۔ چنانچہ انہیں اف بھی نہ کہو، جو اکتاہٹ اور بے ادبی کا ہلکے سے ہلکا لفظ ہے۔ پھر اس سے زیادہ کوئی سخت لفظ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قولاً کریما، بعض اہل علم نے اس کی تفسیر میں قول کریم کی نقشہ کشی یوں فرمائی کہ ان سے ایسی بات کر جیسے ایک خطا کار غلام اپنے سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ بچپن میں جس طرح تمہارے پیشاب یا پاخانے کو صاف کرتے وقت وہ کوئی کراہت محسوس نہ کرتے تھے بلکہ محبت سے پیش آتے تھے، اب تم بھی ان سے وہی سلوک کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رحم دلی سے ان کے لیے عاجزی کا بازو جھکا دے اور کہہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ جناح پرندے کے پر کو کہتے ہیں اور بازو کو بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے پر جھکا کر انہیں اپنی آغوش میں لے کر ہر سرد اور ہر گرم سے محفوظ کر لیتا ہے، اس طرح تو بھی رحم کی بنا پر عاجزی کے بازو ان پر جھکا دے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق کی والدین کے حقوق کی طرح تاکید نہیں فرمائی، کیونکہ اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں قدرتی طور پر شفقت اور محبت موجود ہوتی ہے۔ ہاں جو ظلم وہ اولاد پر کرتے ہیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اور کہو دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے روزانہ ان کی زندگی میں اور فوت ہونے کے بعد اپنی دعا کے ساتھ ان الفاظ میں یا دوسرے الفاظ میں ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا، الا یہ کہ ان میں سے کسی کی وفات کفر پر ہو تو مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار جائز نہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا میں یہ خوبی ہے کہ اس کے ساتھ دعا کرتے ہوئے والدین کے بچپن میں پرورش کا احساس
ان کے لیے زیادہ اخلاص اور کوشش کے ساتھ دعا کا تقاضا کرتا ہے۔ شرک سے ممانعت کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے صراحت کے ساتھ توحید کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دے کر انسان کو یہ بات بتلا دی کہ توحید اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے بعد دنیا میں والدین کے حقوق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، اس لیے اس کی عبادت ضروری ہوئی، اور رحم مادر میں باپ کا نطفہ قرار پانے کے بعد ماں 9 مہینے تک بہت سی تکالیف برداشت کر کے اس بچے کا بوجھ اٹھائے رکھتی ہے، اور جب اللہ کی قدرت سے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل کمزور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اس میں حرکت کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس وقت سے ماں اور باپ اللہ کے بعد اس کا سہارا بنتے ہیں، اس کی حفاظت کی خاطر دن کا چین اور رات کا سکون کھو دیتے ہیں، اور ہر جتن کر کے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کا جو طریقہ سکھلایا، اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین کی تعظیم، تکریم اور خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی اٹھا نہیں رکھنی چاہیے۔ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان پر نگاہ شفقت ڈالے، ان کی خدمت کر کے دلی سکون محسوس کرے، ان کی خدمت کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اف تک نہ کہے، محبت کا اکرام کا معاملہ کرے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھے، سخت لہجے میں بات نہ کرے، آواز اونچی نہ کرے، ان کی خدمت کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور نیک بختی کا سبب سمجھے، اس لیے کہ آج وہ دونوں اس شخص کی مدد کے محتاج ہو گئے ہیں جو پیدائش کے بعد سے ان کی مدد کا سب سے زیادہ محتاج فرد تھا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چڑیا حفاظت کے پیش نظر اپنے بچوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے، اور جب پرواز سے فارغ ہو کر زمین پر اترنا چاہتی ہے تو اپنے پر سمیٹ لیتی ہے، اسی طرح لڑکا جب جوان ہو جائے اور والدین بزرگ ہو جائیں تو ہر دم ان کی حفاظت کرتا رہے اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہے۔ آیت کی تفسیر یہ ہوئی کہ اے انسان، تو اپنے والدین کے لیے اس طرح تواضع اور انکسار کا اظہار کر جس طرح غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے لیے اپنی عارضی شفقت اور محبت پر اکتفا نہ کرو، بلکہ جب تک زندہ ہو روزانہ کم از کم 5 نمازوں میں ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ ان پر دائمی رحمت کرے، ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ شفقت کے ساتھ تمہاری پرورش کی تھی جب تم چھوٹے تھے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو
اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ میری ماں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں میرے پاس آئیں، تب وہ کافرہ تھیں، وہ مجھ سے ملاقات کی خواہش مند تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں ان سے نیک سلوک کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، غیر کا حق روکنا اور جس چیز کا حقدار نہ ہو اس کا مانگنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، بعد ازاں آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا خبردار ہو جاؤ اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ میں سمجھا کہ اب شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بھلا اپنے ماں باپ پر کون لعنت کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، ایک شخص دوسرے کی ماں کو گالی دے گا اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت مالک بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا میرے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے بعد ان کے عہد کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا کہ ان کے بغیر یعنی ماں باپ کے بغیر ان سے رشتہ داری نہیں ہو سکتی تھی، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال سے اپنی ضرورت پوری کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ ہی کا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ دلوں کے راز اور احوال کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جو شخص والدین کے لیے نیک جذبات رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان کے لیے نفرت کا جذبہ رکھتا ہے اور انہیں بوجھ سمجھتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ دونوں قسم کے آدمیوں کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اچھی نیت اور عام حالات میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود اگر کبھی کوئی تقصیر ہو جائے اور اس پر آدمی نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور عذاب نہیں دے گا۔ اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے۔ اوابن کا لفظ اوابا سے مشتق ہے۔ اوابا کا معنی رجوع کرنا ہے۔ جب کوئی شخص واپس آئے تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اوابا فلان۔ صحیح حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب جہاد یا حج یا عمرہ سے لوٹ کر آتے تو پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یوں فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کو تعریف سجتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم لوٹ کر آ رہے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور کافروں کی فوجوں کو اکیلے ہی اس نے شکست دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ تو اس آیت میں والدین کے لیے دل میں شفقت اور رحمت نہ رکھنے پر بھی وعید ہے، اور ایسی صالح اولاد کے لیے تسلی بھی ہے جن کے والدین کسی جائز وجہ کے بغیر ہی ناراض رہتے ہیں، اور اولاد مکمل کوشش کر رہی ہے کہ وہ خوش ہو جائیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے، تو فرمایا اگر تم نیک ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے کن کو؟ جو رجوع کرتے ہیں۔ یا پھر اگر تم سے خدمت میں کوتاہی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی، تم نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بے جا خرچ کرو، بے جا خرچ کرنا۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا، بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ والدین کے بعد دیگر رشتہ داروں، ضرورت مندوں اور مسافروں کا خیال کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور آخر میں فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، جیسے کوئی آدمی اپنا مال ناجائز کاموں میں خرچ کرے یا ان لوگوں پر خرچ کرے جو شرعی اصولوں کے مطابق مستحق نہ ہوں۔ اگلی آیت میں اس حکم کی علت بیان کی گئی ہے کہ فضول خرچی کرنے والے لوگ ناشکری میں شیطان کی مانند ہیں، اور یہ انسان کی بہت زیادہ مذمت ہے، کیونکہ شیطان سے زیادہ کوئی برا نہیں ہے۔ یا پھر مفہوم یہ ہے کہ فضول خرچی کرنے والے لوگ جہنم میں شیطان کے ساتھی ہوں گے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ شیطان سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ناشکرا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان سب کو اس نے زمین میں فساد پھیلانے، لوگوں کو گمراہ کرنے اور کفر کی طرف بلانے میں لگا دیا ہے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی بندگی کے بجائے ناجائز کاموں پر خرچ کرتا ہے تو گویا وہ شیطان کی مانند ہے۔ تو سب سے پہلے حکم دیا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ قرابت والے سے مراد قریبی رشتہ دار ہیں، ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے، محرم ہوں یا غیر محرم۔ ان کو پہلے اس لیے رکھا کہ ان کو دینے میں دو اجر ہیں، ایک صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ۔ ان کا حق یہ ہے کہ ہر صورت ان سے میل جول اور تعلق قائم رکھا جائے، انہیں دین کی دعوت دی جائے اور مسلسل دی جائے، ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کی جائے، جب بھی انہیں مدد کی ضرورت ہو مال اور جان سے ان کی مدد کی جائے، اور اس کے بعد مسکین اور مسافر ان پر خرچ کرو۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رزق کی اور اپنی عمر کی ترقی چاہتا ہو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو اپنی ماں پر
اپنے باپ پر، اپنی بہن پر اور اپنے بھائی پر خرچ کرو، پھر ان پر جو تیرے درجہ بدرجہ قریبی ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور بے جا خرچ مت کرو۔ بے جا خرچ کرنا تبذیرا بذر سے مشتق ہے، جس کا معنی بیج ہے، یعنی بیج کی طرح بکھیرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرابت دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دینے کے ساتھ ہی بے جا خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جائز خرچ کرنے میں بھی میانہ روی کی تاکید فرمائی ہے، خواہ بندہ گھر میں خرچ کرے یا صدقہ دے۔ بے جا خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے، چاہے ایک پیسہ ہی ہو، یا پھر جائز کاموں میں بغیر سوچے سمجھے اتنا خرچ کیا جائے جو حقداروں کے حقوق ضائع کرنے اور حرام کے ارتکاب کا سبب بنے۔ بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی شیطانوں کے ساتھی ہیں، اور ان جیسا قرار دے دیا گیا ہے ان کو۔ اور وجہ کیا ہے؟ شیطان ہمیشہ ناشکرا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو غلط جگہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص مالک کے دیے ہوئے مال کو مالک کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ ترجمے میں ہمیشہ کا مفہوم کانو اور کانا سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی اسراف اور فضول خرچی سے منع فرما دیا، بلکہ اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فضول باتیں کرنے، کثرت سے سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اور اگر کبھی تو ان سے اعراض کر ہی لے، بے توجیہ کر ہی لے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو، تو ان سے وہ بات کہہ جس میں آسانی ہو۔ اس آیت کریمہ میں نصیحت کی گئی ہے کہ جن لوگوں کا اوپر ذکر آیا ہے، اگر ان میں سے کوئی کسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرے اور اس کے پاس اس کو دینے کے لیے مال نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مانگنے والے کو مایوس نہ کرے، اس سے سخت لہجے میں بات نہ کرے، اور اس وعدے کے ساتھ اسے واپس کرے کہ اللہ تعالیٰ جب وسعت دے گا تو اس کی مدد کرے گا۔ اما ان اور ما سے مرکب ہے، جس میں ما ان کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ اگر کبھی کیا گیا ہے، یعنی رشتہ دار، مسکین اور مسافروں میں سے کوئی بھی اگر تمہارے پاس مدد کے لیے آئے تو ان کو بری بات نہیں کہنی، ذی القربہ، مسکین اور ابن السبیل سے اعراض، بے رخی، بخل کرتے ہوئے ہرگز جائز نہیں۔ صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ تمہارے پاس دینے کے لیے اس وقت کچھ نہ ہو،
ہاں تمہیں اللہ کی رحمت، حلال اور وافر رزق کے حصول کی امید ہو، جس سے نا امید ہونا کبھی جائز نہیں، تو ان سے ایسے الفاظ میں معذرت کر لو جن میں نرمی اور آسانی ہو۔ میسوراً لفظ عموماً مجہول ہی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے یسر فلان فہو میسور، اسر فلان فہو معسور۔ بعض مفسرین نے ایک اور مفہوم بیان کیا ہے کہ اگر تم مذکورہ لوگوں سے اعراض اس وجہ سے کرو کہ ان سے اعراض کرنے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی امید ہو، مثلاً تمہیں معلوم ہو کہ اگر اسے مال دیا تو یہ اسے نشے پر، زنا پر یا کسی گناہ پر صرف کرے گا، تو تب بھی نرمی اور خوش اسلوبی سے اس سے معذرت کرو۔ آیت کے الفاظ میں اس مفہوم کی بھی گنجائش ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے اور نہ اسے کھول دے، پورا کھول دینا، ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے گا۔ مغلولتاً غلن سے مشتق ہے، جس کا معنی گردن کا توق ہے، جس کے ساتھ ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں، جیسا کہ مجرموں اور قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ مراد بخل اور کنجوسی ہے۔ البسطی کھولنا، اس سے مراد سخاوت ہے۔ محسورا جو تھک ہار کر چلنے سے رہ جائے، یعنی بالکل بخیلی کرو گے تو خالق اور مخلوق دونوں کے ہاں ملامت کیے ہوئے بن جاؤ گے، اور پورا ہاتھ کھول دو گے اور سب کچھ دے کر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے تو اہل و عیال کی ملامت کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوڑ میں تھک ہار کر بیٹھ رہو گے، پھر ممکن ہے کہ بھیک مانگنے تک کی نوبت آ جائے۔ سب سے بہتر میانہ روی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، وہ آپ لکھ لیجئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنن وابدأ بمن تعول، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا موجود رہے، انسان فقیر نہ ہو جائے، اور ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کر رہے ہو۔ اس آیت میں بخیل کو اس آدمی سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے ہوں کہ ان ہاتھوں سے وہ نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے اور نہ ان کے ذریعے سے کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ جن لوگوں پر خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لیں، اور نہ خرچ میں اتنی فضول خرچی سے کام لیں کہ سب کچھ لوٹا دیں۔ بال بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ بخل کی صورت میں لوگ ملامت کریں گے کہ مال ہوتے ہوئے ان کی مدد نہیں کی، جبکہ فضول خرچی کی وجہ سے سارا مال ضائع ہو جائے گا تو افسوس رہے گا اور انسان تھک جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ افراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے کہ خرچ کرنے میں نہ بہت کمی نہ بہت زیادتی، بلکہ اعتدال کا رویہ اختیار کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
بخیل اور سخی کی مثال ان دو شخصوں جیسی ہے جو لوہے کے دو کرتے چھاتیوں سے ہنسلیوں تک پہنے ہوئے ہیں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا پھیل جاتا ہے یا لمبا چوڑا ہو کر سارا بدن ڈھانپ لیتا ہے، حتیٰ کہ انگلیوں کو بھی چھپا دیتا ہے، اور چلتے وقت اس شخص کے پاؤں کے نشان مٹاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ کر رہ جاتا ہے، اور وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ بندے صبح کریں مگر یہ کہ دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کا مال روک دے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک وہ جو تم نے غلام کی آزادی میں خرچ کیا، اور ایک وہ ہے جو تم نے مسکین کو دیا، اور ایک وہ جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، تو اجر کے لحاظ سے افضل وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا تو آپ نے نہیں کبھی نہیں کہا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اور نبی کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے پکارا اور اسے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسرے جمعہ کو وہ پھر مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے۔ آپ نے اسے پکارا اور اس کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسرے جمعہ کو وہ پھر داخل ہوا، آپ نے اس کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا صدقہ دو، تو اس شخص نے بھی اپنے کپڑوں میں سے ایک کپڑا پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور اس کے اس فعل کو اچھا نہیں سمجھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص کو دیکھو، یہ بری حالت میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے اس کو اس امید سے پکارا کہ تم اسے کچھ دو، اس کے لیے صدقہ کرو اور اسے پہننے کے لیے کپڑے دو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں نے کہا صدقہ دو، تم نے صدقہ دیا اور میں نے اس صدقے کے مال میں سے اسے بھی 2 کپڑے دے دیے۔ پھر میں نے تم سے کہا صدقہ دو، تو اس نے اپنے 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا پیش کر دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا اپنا کپڑا لے لو۔ پھر آپ نے اسے ڈانٹا کہ اس نے اپنی ضرورت کی چیز کیوں دے دی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام سے اسلام کے واسطے سے کسی چیز کا سوال ہوا ہو اور آپ نے وہ چیز نہ دی ہو۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ کے پاس 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں، یعنی اتنی کہ وہ وادی ان سے بھر جائے، تو آپ علیہ السلام نے وہ سب اسے دے دیا۔ وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، اسلام قبول کر لو۔
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا ڈر نہیں رہتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا بتایا گیا ہے کہ اعتدال کو اختیار کرو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر حد سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کا فقر دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ آپ جتنا بھی دے لیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا دروازہ کشادہ نہ کرے تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اعتدال سے خرچ کریں۔ اس کے فقر اور غنا کی فکر آپ کا کام نہیں، اور نہ یہ آپ کے بس کی بات ہے۔ بندوں کی روزی میں وسعت اور تنگی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ وہ ان کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے، اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ کسے کتنا رزق دینا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم رزق دینا اس کی حکمت ہے۔ اگر سب لوگ برابر ہوتے تو دنیا کے کام چل ہی نہ سکتے۔ دولت مند ہونا یا فقیر ہونا نیکی یا برائی پر منحصر نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ زبردستی اس فرق کو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ فطرت سے جنگ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق۔ بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔